سورہ یوسف 4 آیتوں کے سوا پوری صورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی صورت میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قصص و واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت اجزا کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے ہیں۔ میرا مقصد یہاں پر صرف یوسف علیہ السلام کے قصے کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس کو آپ تفسیر میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، احکام و مسائل کے ساتھ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے آغاز فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اپنے والد صاحب سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، پہلی بیوی سے 10 لڑکے تھے، اور دوسری بیوی سے چھوٹے حضرت یوسف اور بنیامین، یہ 2 سگے بھائی تھے، اور بڑے والے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ بڑے بھائیوں کو حسد ہوا اور سازش کی کہ ہمارے والد چھوٹے بھائی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جبکہ کام کاج سب ہم کرتے ہیں، ضروریات ساری ہم پوری کرتے ہیں، لیکن باوجود ہمارے باپ ہمارے چھوٹے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم کئی سارے بھائی ہیں، طاقتور جماعت ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام کی ہم حفاظت کریں گے۔ لیکن والد صاحب کو خطرہ تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اس لیے کہ کنعان کے علاقے میں بھیڑیوں کا بہت زیادہ زور تھا۔ لہٰذا ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ایک کپڑے پر خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا ابا جان یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ لہذا ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پانی نکالنے والے نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر لے گئے اور عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابتداءً غلامی کی زندگی گزارتے رہے، بادشاہ کے محل میں رہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کا فریبتہ ہو گئی تھی اور آپ کے ساتھ غلط ارادہ رکھنے لگی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور زلیخا نے جیل میں بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ 2 قیدی اور تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی کی ٹوکریاں ہیں اور اس پر سے پرندے روٹی کھا کر اور اس پر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ایک نے دیکھا کہ میں اپنے آقا کو شربت پلا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ جو شربت پلا رہا ہے اس کو آزادی مل جائے گی، اور جس کے سر پر ٹوکریاں ہے اور پرندے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی کا حکم لگ جائے گا۔ اسی تعبیر کے مطابق ان کا فیصلہ ہوا۔ بعد میں کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جیسا تم نے خواب معلوم کیا، جیسی اس کی تعبیر بتا دی گئی، اب ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کبھی بھی کسی کے سامنے جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹے خواب بیان کرنے سے اگر کوئی شخص تعبیر بتا دے تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص کو آزادی ملے وہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، لہذا جس شخص کو آزادی ملی وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد خواب بھول گیا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب بھی بتلاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتلاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ جب تک آپ خواب نہیں بتلائیں گے تو ہم تعبیر کیسے بتا سکتے ہیں، کہ صرف خیالات ہے، کوئی آپ کا حقیقی خواب نہیں ہے۔ اب اس شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی۔ اس کے بعد بادشاہ یوسف علیہ السلام پر مہربان ہوا اور یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر خزانہ بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام اختیارات سونپ دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مقرر ہو گئے۔ قحط سالی کا زمانہ ہے، دور دور سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آ رہے ہیں۔ جب قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے اور لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی اور معلوم کیا کہاں سے آئے، کیسے آئے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین وغیرہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب شرمندہ ہوئے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام، ان کے خاندان، ان کے والدین سب مصر میں منتقل ہو گئے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا خلاصہ ہے